سما نہ سکے حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے سرے حسین وہ ہے جو کوئی جھکا نہ سکے کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے حسین وہ ہے جو حضرت عباس شاہ لافتہ کے خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یار کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یار وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی ہر کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی نار کو نور کیا نار کو نور کیا اور شہادت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ جام کو سر کا دیا رہنے کو جنت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ جام کو سر کا دیا رہنے کو جنت دے دی ہر کو شبیر دنیا سے اٹھا لے کے جو نام حیدر جنت کو چلا بہرے سلام میں حیدر اسیاں ہوئے سب راہ
اسیاں ہوئے سب راہ میں رضوان نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلام حیدر دنیا سے اٹھا برائے شہزادی کونین بلند الصلوات سلام کی چند اشعار شہزادی کونین کے سلسلے سے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب بے فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب بے فاطمہ آیا تطہیر ہے عدنان کا بے فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب بے فاطمہ. شعر ملاحظہ ہو. نور کی چادر سے لازم تھا حجاب بے فاطمہ اور بن گیا سایہ پیمبر کا نقاب بے فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب بے فاطمہ بلا سکتا نہیں دیکھے ادھر کیا آفتاب اور نور عصمت کی جلالت ہے نقاب بے فاطمہ ہوگا حجاب بے فاطمہ آل زہرا کی امامت ماں کی سمت کا ثبوت اور نور کے پردے ہیں 11 ایک نقاب بے فاطمہ بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب بے فاطمہ اشرف عورت عالم ربط یزد
کی کنی او بنت احمد زوجہ حیدر جناب فاطمہ بڑھ کر اور کیا ہوگا پڑھ رہے ہیں صورت آغوش در میں حسین ارے بولتی ہے رحل زانوں پر کتاب فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یا بے فاطمہ قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا اور حل عطا بھی ڈھونڈتا آتا ہے بے فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بے فاطمہ صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خصائل میں ہے زینب بس جواب بے فاطمہ صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خصائل میں ہے زینب بس جواب بے فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یا بے فاطمہ تازیانہ بھی لرز جاتا تھا جب کرتا تھا یاد اور حضرت زینب کی پیری اور شباب بے فاطمہ سے بڑھ کر مختار حضور ہوگا حجاب بے فاطمہ خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پل لائے نصیب خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پل لائے نصیب او میرے پلے پر ہے محشر میں جناب بے فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا
فاتحہ. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سے کہ حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی. 18ویں برس میں یہ آفت دکھائی ہے، اول نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، اہل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال ذا، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نسا، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نسا. بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، ارے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے. یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگا، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کہانے والی کہاں تم پہ میں نثار. پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، اور کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی. پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، اور کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی. پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، اور ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی. غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، اور غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی. سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو کھانا جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو. حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دل ربا. سبتین نے لپٹ کے کہا واہ مصیبتا، سبتین نے لپٹ کے کہا واہ مصیبتا. کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ جا چلی، کیوں اماں جان ہم کے ہمیں چھوڑ کر چلی. کس بات پر غریبوں سے منہ توڑ کر چلی، اور کیوں اماں جان کس پر ہمیں چھوڑ کر چلی.
کیوں اماں جان حق پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جا، نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جا، ماتم رسول کا بدل زار کرتی جا، پھر تازہ یاد سید ابرار کرتی جا، اور چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، اور نکلے کفن سے جناب بطول کے، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، نکلے کفن سے جناب بطول کے، نکلے کفن سے جناب بطول کے، بابا کو روتے روتے جاؤ۔ حضرات مومنین، تمام عزاداران امام، شیعان حیدر کرار ماتمدار، تمام مولا کے چاہنے والے مولائی جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف فرما ہیں، وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئے، عالی جناب مولانا موصوف بھی فرش مجلس پر تشریف فرما ہیں۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے مشہور و معروف سوز خان اور ان کے ہمنوا بارگاہ امام مظلوم میں بہترین کلام، سلام اور مرثیہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، جن مرحومہ کے اصال ثواب چہلم کی مجلس سے، وہ مرحومہ میری چچا زاد بہن تھی، اور چونکہ مرحومہ کنیز جناب فاطمہ تھی، لہذا 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرت۔ سرکار عرض کیا ہے کہ پہلے زباں سے خالق اکبر کا نام لو، پہلے زباں سے خالق اکبر کا نام لو، جب پاک ہو دہن تو پیمبر کا نام لو، جب پاک ہو دہن تو پیمبر کا نام لو، اور جس گھر کے سارے لوگ ہوں قرآن کی آیتیں، جز فاطمہ کے اور کسی گھر کا نام لو، جز فاطمہ کے اور کسی گھر کا نام لو۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات، 4 مصرے اور پیش کرتے رہوں۔ عرض کیا ہے کہ جذبہ میثم تمار ابھی زندہ ہے، جذبہ میثم تمار ابھی زندہ ہے، مر گئی موت عزادار ابھی زندہ ہے، مر گئی موت عزادار ابھی زندہ ہے، اور روز پلکوں پر سجاتا ہوں میں اشکوں کے گوہر، ان نگینوں کا خریدار ابھی زندہ ہے، ان نگینوں کا خریدار ابھی زندہ ہے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں۔ 4 مصرے سرکار اور زحمت دے رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر کے ہی نام کے نقطے ہیں شین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر کے ہی نام کے نقطے ہیں شین پر، اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں۔ چونکہ علی جناب مولانا موصوف تشریف فرما ہے، صرف 2 قطعے اور زحمت تمام۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں آپ حضرات۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی جناب سوز خان صاحب نے بہترین کلام جناب حر کے لیے اشعار پیش کیے تھے،
4 مصرے جناب حر کے لیے پیش کرے دے رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر. جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، اور ہاتھوں کو اپنے جوڑ کر کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر. ایک باواز بلند نعرہ سلوات، آخری 4 مصروں زحمت تمام ایک اور باواز بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں. عرض کیا ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ سلوات ہوش پھر عرض کیا ہے کہ دیتی ہیں دستک در احساس پر دستک، دیتی ہیں وفائیں در احساس پر دستک. عباس کو حیدر کا جو عکاس لکھا ہے، عباس کو حیدر کا جو عکاس لکھا ہے، 100 بار میرے ہاتھ میں کانپا ہے قلم بھی، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے. 100 بار میرے ہاتھ میں کانپا ہے قلم بھی، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں. آگے آ جائیے، کافی جگہ ہے ادھر. آ جائیے، کافی جگہ ہے ادھر آگے. تھوڑا سا آگے کریے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال علی علیہ الصلاۃ والسلام: خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم
وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ایک حدیث میں ابتدا ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے نامہ اعمال میں صلوات کا ثواب دیکھیں گے تو ہر آدمی کف افسوس ملے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں ہر لمحہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہی پڑھتا رہتا. بھوک کا ٹائم ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں ڈھالنا ہوئی ہے بھائی کہ صلوات بھی پڑھتے ہوئے تکلف ہونے لگے. خیر حالات تو ایسے ہیں کہ مجھے مجلسی پوری صلوات پہ پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ عصمت فاطمہ بنت امداد حسین کی روح کو ایصال فرما. بہت اچھی صلوات پڑھیں ماشاءاللہ. محمد و آل محمد و عجل. ہاں یہ جملے کے ساتھ صلوات پڑھا کریں. ایک دفعہ اور پڑھ دیجیے اللہم صلی محمد و آل محمد و عجل. یہ عجل فرجہم کا جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بالکل ماشاءاللہ یونیورسٹی کا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اس کے سامنے دیکھیے اگر آپ مجھے دعا دے رہے ہوں تو میری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے کئی دعا دی ہوں تو میری شرافت کا، میری عقل کا تقاضا کیا ہے کہ میں بھی پلٹ کے آپ کو دعا دوں. عجل فرجہم جو ہے اس جملے میں، اس سینٹینس میں آپ دعا دے رہے ہیں امام زمانہ کو، تو اب امام زمانہ کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو بھی دعا دے. تو لہذا آپ امام کے لیے دعا کریں، امام آپ کے لیے دعا کرے، اور جس کے لیے امام دعا کر دے تو پھر اس کی زندگی کے کیا کہنے. اور دوسرا مسئلہ جس کے لیے میں تاکید کر رہا ہوں، انشاءاللہ جوانوں آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، خالی مولوی سپاہی نہیں ہے، امامے والا سپاہی نہیں ہے. یہ جو آپ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں لے کے چل رہے ہیں اور یونیورسٹی میں تعلیم لے رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، آپ بھی امام زمانہ کے سپاہی ہیں. تو اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ ایک حدیث پر آپ عمل کر لیں تو مرحومہ کے لیے اس سے بہترین ایصال ثواب کچھ ہے ہی نہیں، اگر اس حدیث پہ آپ عمل کر لیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی تمنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ملاقات کرے اپنے امام زمان سے. یہ امام فرماتے ہیں ہر آدمی کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے کرسیوں پر ادھر ادھر سب کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ امام زمانہ سے ملاقات کی ہے؟ اچھا جب سب کی تمنا ہے تو امام فرماتے ہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی انسان نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ والی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم والی یہ کلمے کے ساتھ اگر انسان صلوات پڑھ لے 100 مرتبہ رات میں نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام سے نہ ہو جائے. تو اب انشاءاللہ یہ عمل آپ کریے گا. ایک صلوات بآواز بلند ہے جماعت صلی علی محمد
وآل محمد وعجل. بس اب میری پوری مجلس میں آپ کو یہی صلوات پڑھنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم امام کے سپاہی بن سکیں. چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے داد واد کی کوئی تمنا نہیں کہ آپ داد دیں، خالی سنتے رہیے، میسج پہنچ جائے، یہی آپ کے لیے کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے نہج البلاغہ مذہب شیعت کی ایک اساسی کتاب ہے، اور یہ خالی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر شریف انسان کی کتاب ہے، یہ ہر با ضمیر کی کتاب ہے، یہ ہر اس آدمی کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت پائی جاتی ہے. اور شیعوں کو تو خصوصاً وہ شیعہ جو مولا علی کے نعرے لگاتے ہوں، نام نام پہ اٹھ جاتے ہوں، 15-15 منٹ محفلوں میں اٹھ کے نعرے لگائے جاتے ہوں، ان کو تو ضرور نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ فیملی میں رہنے کا طریقہ، اجتماع میں رہنے کا طریقہ، دوستوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، سماج میں رہنے کا طریقہ، دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اگر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے تو اسے علی کہتے. علی کے علاوہ آپ کو کوئی بھی یہ طریقے نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے یہ وہی شوہر بتا سکتا ہے جس کی زندگی بیوی کے ساتھ اچھی گزری ہو. بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی ہو. سماج کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو سماج کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہا ہو. تو عزیزو، ہم نعرے لگانے والی قوم تو بنے، مگر علی کی کتاب ہم نے اٹھا کے نہیں دیکھی. یہ 2 کتابیں بڑی عظیم ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ، اس پہ تو بول ہی دیجئے، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک نہج کس کی کتابیں ہیں یہ؟ نہیں مطلب آپ کیا کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے، ہماری ہیں یا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کس کی کتابیں ہیں؟ ہماری ہیں. تو کبھی زحمت فرمائی کہ ہماری کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. نہ ہم نے صحیفہ سجادیہ پڑھی، نہ ہم نے نہج البلاغہ پڑھی. اچھا کمال دیکھیے، یہودی نہج البلاغہ پڑھتا ہے، عیسائی نہج البلاغہ پڑھتا ہے، ہندو دھرم والے نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، مسلمان نہج البلاغہ پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو شیعہ نہیں پڑھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا علی کا نام کافی ہے میری بخشش کے لیے. آپ یاد رکھیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی میں تاکہ آپ حضرات کے ذہن و دل میں یہ بات بیٹھ جائے. آل محمد ایک اصول کا نام ہے، اور اصول کو جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہے. نہیں، میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے. آل محمد ایک اصول کا نام ہے، اگر آپ اصول کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو آل محمد کام آنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ آل محمد کو اصول کی طرح فالو کریں گے تو جس طرح آج آل محمد یہودیوں کے کام آ رہے ہیں، عیسائیوں کے کام آ رہے ہیں، غیر مسلموں کے کام آ رہے ہیں، اسی طرح آل محمد آپ کے بھی کام آتے اگر آپ آل محمد کو اصول کی طرح اپناتے، اگر آپ آل محمد کی بات مانتے. اگر آپ، ہمارا زور مجلسوں میں کو کے اوپر ہے، علی کو مانو، حسین کو مانو، حسن کو مانو. اسلام کا زور اس بات پہ کو ماننے میں فائدہ نہیں ہے جب تک ان کی نہ مانیے، یعنی آل محمد کی ماننا ہے. اور دونوں میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. جو آل محمد کو مانتا ہے وہ محب کہلاتا ہے، جو آل محمد کی مانتا ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب مجھے نہیں پتا آپ کو والے ہیں یا کی والے ہیں. ہمیں بننا کیا چاہیے؟ کی والا بننا چاہیے. یعنی ہمیں آل محمد کی بات ماننی چاہیے. نہج البلاغہ کا ایک واقعہ ہمارے ذاکرین بڑے شد و مد سے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کہیں تو میں بھی پڑھ کے داد لے سکتا ہوں، میرے پاس فن ہے. یہ داد لینے کا فن میرے پہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نہیں لینا چاہتا آپ سے. جملہ سنیے کیا ہے. ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی،
تو پڑھ کے کیا کہا اس نے؟ آپ ہی بتائیے بھائی، کیا کہا انگریز نے؟ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی، یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی. اس پہ ہمارا مجموعہ کھڑے ہو داد دیتا ہے. حالانکہ میسج اس واقعے میں یہ نہیں ہے کہ انگریز نے علی کی شان میں یہ جملہ کہا کہ یہ دنیا علی نے بنائی یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی. ہم علی کے باب میں کسی انگریز کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کی تعریف اس کا خدا کر دے، جس کی تعریف رسول کرے، جس کی تعریف قرآن کرے، تو انگریز تعریف نہ بھی کرے تو علی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ علی اس کمال کا نام ہے کہ پوری دنیا تعریف کرنے لگے تو علی کا کچھ بڑھتا نہیں ہے، پوری دنیا چپ ہو کے بیٹھ جائے علی کا کچھ گھٹتا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. لیکن میں جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ انگریز نے نہج البلاغہ پڑھ لی، شیعہ نے نہیں پڑھی، مسلمان نے نہیں پڑھی. انگریز پڑھ گیا، حالانکہ انگریز امام نہیں مانتا، انگریز قائد نہیں مانتا، انگریز رہبر نہیں مانتا، انگریز علی کو خلیفہ نہیں مانتا، مگر پھر بھی پڑھی. اور میں علی کو خلیفہ بھی مانوں، رہبر بھی مانوں، قائد بھی مانوں، لیڈر بھی مانوں، امام المتقین بھی مانوں، امیر المومنین بھی مانوں، غدیر کا مولا بھی مانوں، زہرا کا شوہر بھی مانوں، حسنین کا والد بھی مانوں، رسول کا بھائی بھی مانوں، شب ہجرت کا ہیرو بھی مانوں. تو بتائیے غدیر رسول کے ہاتھوں پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ سب کچھ مانتا ہوں لیکن نہج البلاغہ میں نہیں پڑھتا. اور وہ جو کچھ نہیں مانتا وہ نہج البلاغہ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ ورنہ دنیا کا کوئی بھی بشر دوسرے مذہب کے لیڈر کی کتاب جلدی سے اٹھا کے نہیں دیکھتا کہیں اس کا عقیدہ میرے اندر نہ آ جائے. تنہا کائنات میں علی وہ لیڈر ہے کہ جس کو ہر مذہب نے پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے دنیا کا جب بھی کوئی لیڈر گفتگو کرتا ہے تو اپنے مذہب کے مفاد میں بولتا ہے. علی کائنات کا وہ لیڈر ہے جب بھی بولتا ہے انسانیت کے مفاد میں بولتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہ میاں مجلس میں ذرا سارے جڑ جاؤ، صلوات اچھی سی پڑھ کے آپ. دیکھیں جتنا مجھے پڑھنا میں اتنا پڑھوں گا اور کھانا بھی میرے بعد ہی ملے گا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. وہ پہلے ملنے والا نہیں ہے. کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ پہلے مل جائے گا تو ذرا مجلس کو ماشاءاللہ اچھی طرح سنیے اور غور سے سنیے. علی جب بھی بولتے ہیں انسانیت کے مفاد میں بولتے ہیں. میں ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں تمام جو بھی میری مجلس میں آئے ہیں اس وقت. وہ ہوم ورک آپ کو کرنا ہے جا کے. وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے محقق جارج جرداق. ہو سکتا کسی نے نام سنا ہو. کیا نام ہے اس کا؟ جارج جرداق. عیسائی محقق ہے، بہت بڑی تحقیق والا، بہت بڑا دقیق. اس نے مولا علی کی زندگی کو پڑھا، پورا نہج البلاغہ کو پڑھا، اور نہج البلاغہ اور علی کی زندگی کو پڑھ کے اس نے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب 2 جلدوں میں ہے. جو اردو جانتے ہیں اردو میں بھی ہے گوگل پر، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے. اب چاروں زبان میں تو اتنا بڑا جاہل کوئی بھی نہیں ہوگا جسے چاروں نہ آتی ہوں. تو چاہے انگریزی میں پڑھیے، چاہے عربی میں پڑھیے، چاہے فارسی میں پڑھیے. اس کتاب کو اس نے لکھا 2 جلدوں میں. میں علی گڑھ والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خالی نام پہ توجہ دے لیں. اس کے عیسائی ہے، نام ہے جارج جرداق. مجلس سے اٹھیے اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ابھی ریسرچ کر سکتا ہے گوگل پہ ڈال کے جارج جرداق کی کتاب. اس کتاب کا نام سن لیجئے بس، خدا کے نام. پورے عشرے کے فضائل ایک طرف اور اس کی کتاب کا نام ایک طرف، مولا علی کے بارے میں. سنیے وہ کیا کہتا ہے.
صوت العدالت الانسانیہ، انصاف کی دوسری آواز کو علی کہتے ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، کیا لکھا اس نے نام؟ عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے، یعنی انصاف کا نام علی ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی، اس نے بیچ کتاب میں ایک جملہ لکھا۔ اب یہ جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ان کے لیے بھی اور ادھر بھی۔ جملہ دیکھیں کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں، پڑھیے گا اس جملے کو۔ وہ یہ کہتا ہے، اگر یہ بے غیرت دنیا، یہ اس کے جملے ہیں، اگر یہ بے غیرت دنیا علی کو 4 سال تک چین سے حکومت کرنے کا موقع دے دیتی تو یہ دنیا دنیا نہ رہتی، جنت کا ٹکڑا بن جاتی۔ کیا جملہ لکھا اس نے بھائی؟ ایک دفعہ اور میرے ساتھ دوہرا دیے۔ اگر یہ دنیا علی کو حکومت کرنے کا موقع دے دیتی تو یہ دنیا دنیا نہ رہتی، کائیں کا ٹکڑا بن جاتی؟ جنت کا ٹکڑا بن جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا ٹکڑا اس لیے بنتی کہ کوئی دوسرے کا حق نہ مار پاتا، کوئی دوسرے کا مال نہ لوٹ پاتا، کوئی دوسرے کو ستا نہ پاتا، کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومت امام عادل کی ہوتی ہے تو حیوانوں پہ بھی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جس امام کی حکومت کے انتظار میں ہیں ہم، اس میں کیا آپ نے پڑھا ہے؟ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، یعنی شیر بکری پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ امام کی۔ تو وہ لکھتا ہے جارج جرداق، بعد میں اس کی کہانی سنیے، آپ اس کی کتاب کا مقدمہ پڑھیے اور اس مقدمے کو آپ غور سے دیکھیے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی علی کے بارے میں، عدالت انسانی کی آواز کو علی کہتے ہیں، اور میں نے یہ کتاب لکھی تو مجھے بڑا غرور تھا، مجھے بڑا گھمنڈ تھا، مجھے بڑا تکبر تھا کہ مسلمان مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا لیں گے، مسلمان میری عزت کریں گے، اور مسلمان مجھے اپنی ہر محفل میں بلائیں گے، اور مجھے مہمان بنایا جائے گا اور بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اور میں وہ کتاب لے کے مسلمانوں کے ادارے میں پہنچ گیا اور کہا بھائی اس کتاب کو چھاپ دیجئے، میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی۔ اب یہ تو الگ بحث ہے، چوتھا ہے یا پہلا، یہ تو جہالت کی بحث ہے، اسے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ خلیفہ ہیں علی بہرحال، چاہے چوتھے نمبر پہ ہوں چاہے پہلے یہ تو مانیں گے آپ کہ علی خلیفہ ہیں۔ تو اب میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو لہٰذا میری عزت کریں گے لوگ۔ میں مسلمانوں کے ہر ادارے میں گیا، اس کتاب کو چھاپ دو، تو کتاب چھاپنا تو درکنار، انہوں نے کہا فلاں صاحب کے بارے میں کیوں نہیں لکھی؟ پھر میں دوسرے ادارے میں گیا، انہوں نے کہا کہاں کے بارے میں لکھی؟ کہا علی کے بارے میں۔ کہا علی کے بارے میں؟ کہا ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھی؟ اب یہ ان اور ان ہی چلتا رہا، کوئی بھی کتاب چھاپنے کو تیار۔ مجلس بڑی قیمتی ہے، صلوات ذرا اچھی تھی پڑھیے تاکہ میں موضوع کروں۔ ہاں ماشاءاللہ آپ آمادہ ہیں بالکل۔ مسئلہ ان اور انہی میں رہ گیا میاں۔ وہ کہتا ہے ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا، ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھی، ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھی، اور اس کو بٹھا کے پوچھا انہی کے بارے میں کیوں لکھی، فلاں صاحب کے بارے میں کیوں نہیں لکھی؟ اب جارج جرداق کا جواب ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے شخصیت دیکھ کے نہیں لکھی، میں نے کیریکٹر دیکھ کے لکھی۔ علی جیسا کیریکٹر کسی کا تھا ہی نہیں۔ اگر علی جیسا کیریکٹر ہوتا تو میں اوروں پہ بھی کتاب لکھ دیتا، لیکن علی جیسا کیریکٹر کسی کا نہیں تھا تو میں نے اس لیے کسی اور پہ کتاب نہیں لکھی۔ اب آپ مجھے بتاؤ کتاب چھاپنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اپنے مقدمے میں لکھتا ہے درد دل، کہتے ہیں مسلمانوں نے کہا ہم تمہاری کتاب چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اپنی کتاب لے کے چرچ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے نجف کا رخ کیا، رخ کر کے مولا کو مدد کے لیے بلایا۔
ابھی مایوس بیٹھا تھا، چرچ سے ایک بہت بڑا پوپ نکلا، اس نے مجھے مایوس بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا جارج جرداق اتنے مایوس کیوں ہو؟ کہا میں نے علی کے بارے میں اتنی محنت سے کتاب لکھی، بڑی فلسفی کتاب ہے، علی گڑھ والوں اور جو یونیورسٹی والے خصوصاً پڑھیں اس کو، کہ میں نے علی کے بارے میں کتاب لکھی، ان کی زندگی کے بارے میں، مسلمان اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں چھاپ سکوں۔ تو ایک مرتبہ اس پوپ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، اس کتاب کو چھاپو، پیسہ ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کہاں سے دیں گے؟ کہا چرچ سے، ہم علی کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کو چھاپنے کے لیے چرچ سے پیسہ دیں گے تمہیں، اور جب تمہاری کتاب مارکیٹ میں آ جائے، لوگ خریدنے لگیں، وہ پیسہ چرچ کو واپس کر دینا۔ کہتے ہیں مجھے تو بھروسہ تھا اپنے لکھنے پر اور علی کی سیرت پر، میں نے اس کو چھپوا دیا، کتاب مارکیٹ میں آئی، ہاتھوں ہاتھ کتاب بکی، اٹھی، سب نے خریدا، لے گئے، میں نے پیسہ لیا، چرچ کو واپس کیا۔ اب میں بیٹھا، اب سنیے بھائی، میں بیٹھا اور بیٹھ کے میں نے کہا اس پوپ سے کہ جس کتاب کو مسلمانوں کا ادارہ چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کتاب کو چھاپنے کے لیے آپ کیوں تیار ہوئے؟ تو اب اس پوپ نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے حالات کتابوں میں پڑھے کہ جب علی کا دور حکومت آیا تھا تو ہمارے بزرگ سارے علی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا علی آج تک ہم پر ہر حکومت میں ظلم ہوتا رہا، اب تم اسلام کے حاکم بنے ہو، بتاؤ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ تو علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے ایک جملہ کہا تھا کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرے وہ ہم تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اور بعد میں وہ پوپ کہتا ہے خدا کی قسم علی کے دور حکومت میں ہمیں علی نے وہ حقوق دیے کہ ہماری حکومتیں بھی ہمیں وہ حقوق نہ دے سکی۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ایک پوپ، ایک چرچ کا مالک کا جب بھی علی بولے ہمیشہ انسانیت کے لیے بولے، کبھی مذہب کے مفاد کے لیے نہیں بولے۔ اسی لیے نہج البلاغہ کا جو کلمہ میں نے آپ کی خدمت، اتنی بڑی تمہید کے بعد اب جو جملے کی میں تشریح کرنے لگا ہوں وہ سنیے۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی زور سے بولیے اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن موت کو اچھا بنانا یہ تمہارے اختیار میں ہے، زندگی کو اچھا بنانا یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ جو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ جملہ پھر سن لیجئے، موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، جب وہ بلائے تب جانا، اپنی مرضی سے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ خودکشی حرام کا مطلب کیا ہے؟ جوانوں آپ سے میرا خطاب ہے، خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر زندگی آپ کی زندگی ہوتی تو خودکشی جائز ہوتی، لیکن تمہاری زندگی امانت ہے اور امانت ہے خدا کی، تو جب امانت ہے تو جب وہ بھیجے تو آؤ اور جب وہ بلائے تو جاؤ، اپنی مرضی سے آپ۔ حد یہ ہے کہ یہ جو اولاد تمہارے سامنے بیٹھی ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے خدا، تمہاری زندگی بھی امانت ہے۔ امانت کا قانون کیا ہے؟ جیسی پاک زندگی ہم نے تمہیں دی ایسی پاک زندگی ہمیں چاہیے۔ اب اس نے کیسی دی وہ سن لیجئے۔ جب پیدا ہوئے تھے آپ تو نجس تھے یا پاک تھے؟ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں، زور سے بولیے بھائی۔ جب ہم اور آپ پیدا ہوئے سب ہم پاک تھے نجس تھے؟ پاک تھے۔ پاک کا مطلب ہے ہم کوئی گناہگار نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کے کان میں سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ اذان کہیے۔ تو اذان باپ کہے یا مولوی سے کہلوائے؟ یہ مسئلہ طے کر لیجیے آج۔
اچھا آج میں کھل کے اس لیے پڑھ سکتا ہوں اس لیے کہ کوئی مولوی مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو آج تو کھل کے ہو ہی سکتی ہے بھائی بات, کیونکہ ہے بھی نہیں کوئی, ورنہ وہ کہے گا علی گڑھ میں اچھا بلایا مجلس پڑھنے کو, جو 1000 روپے اذان کا مل جاتا وہ بھی کٹوا دیے. نہیں, مولوی کو دینے کے 1000 بہانے ہوتے ہیں, آپ دیجئے, اس کی خدمت کریے, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ مولوی ہی کا انتظار کریں اور مولوی ہی سے اذان کہلوائیں. خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کسی نے پڑھاؤ تو مجھے بتا سکتا ہے, وہ میں اپنا پھر نظریہ چینج کر لوں گا. مجھے کہیں نہیں ملا کہ مولوی صاحب سے اذان کہلوائی جائیے. سمجھ رہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں, عقل یہ کہتی ہے کہ باپ اذان کہے, اذان بچے کے کان میں باپ کہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً کہیے اذان اور اقامت, تاکہ کم سے کم اس بہانے باپ کو تو اذان یاد ہو. وہ جو بیچارہ باپ پوری زندگی بچے تو پیدا کر دیتا ہے مگر ایک اذان یاد نہیں ہوتی اس کے. تو اگر یہی آپ کر لیں کہ بچہ جب میرے پیدا ہوگا تو یہ منت بھی مان سکتے ہیں آپ. اسلام میں خالی جلیبیوں کی اور بریانی کی منت نہیں ہوتی, یہ بھی منت ہوتی ہے کہ پروردگار اگر میرے بچہ ہوگا تو میں اذان خود کہوں گا, تو اس اذان کی برکت سے کوئی بے اولاد رہے گا ہی نہیں. یہ بھی منت مان سکتے ہیں. چلیے اذان کہیے, اقامت کہیے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, آپ علی گڑھ میں آئے تھے کیا جب پیدا ہو گئے تھے؟ آپ کو عربی آتی تھی تو اذان اردو میں نہیں کہلوائی, اذان انگریزی میں نہیں کہلوائی, اذان کہلوائی کہے میں؟ عربی میں. اس سے کچھ سمجھے آپ؟ اچھا جب نماز ہوئی تو بھی عربی میں, جب اذان ہوئی تو بھی عربی میں, جب تم پیدا ہوئے تب بھی عربی سنی, جب تم مر گئے تب بھی عربی سنی. کم سے کم اب تو لگا لیجئے کہ کیا جب یہ عربی نہیں سمجھتا تو اذان کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں کہیں؟ میرا بچہ عربی کیا ابھی تو اردو بھی نہیں جانتا, اس کے کان میں کہلوا رہا ہوں اذان عربی میں, تو اب حکم شریعت کیا ہے؟ اذان کہنا تمہارا کام ہے, سمجھانا ہمارا کام ہے. تم دو, ہم سمجھائیں گے. ورنہ وہ جو تلقین ہوتی ہے نا, تیرا رب کون ہے؟ اچھا میں ایک جملہ کہہ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو, کڑوا جملہ ہے بہت, لیکن کیپسول میں رکھ کے دوں گا, جس طرح ڈاکٹر کڑوی دوا کو کیپسول میں رکھتا ہے, میں بھی کیپسول میں رکھ کے دوں گا. صلوات اچھی سی پڑھ دے تاکہ میٹھا ہو جائے. وہ کیا ہے اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو. جب آپ کو تلقین سنائی جاتی ہے اردو میں یا انگریزی میں, چونکہ آپ بھائی یونیورسٹی میں, تو انگریزی میں پڑھی کسی نے نہیں, عربی میں. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسما افہم, سن اور وہ نقطہ نہیں جو سب سے سنتے ہیں, اسما افہم, یا فلاں ابن فلاں. مثلا نام ہے کسی کا, جیسے یا عصمت بنت امداد حسین, تو چلیے نام تو آپ لے لیجئے مرنے والے کا, یہ باپ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے بھائی؟ اے فلاں ابن فلاں کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ یا کسی داماد کی قبر میں اس کے سسر کا نام لیا جاتا ہے, کس کا لیا جاتا ہے؟ ہاں بھائی, مطلب علی گڑھ میں بھی یہی چل رہا ہے نا, سب جگہ تلقین تو ایک ہی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں؟ اے فلاں, یہ ابن فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ ابن فلاں کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ نالائق اولاد جو تھوڑی سی دولت کمانے کے بعد اپنے باپ کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے اور یہ کہتی ہے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, ماں باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ارے ہم تلقین میں باپ کا نام لے کے بتا رہے ہیں, باپ کا نام زندگی میں بھی کام آتا ہے, باپ کا نام مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا. کیا آج کے بعد عزیزو, تھوڑا جج بننے کے بعد, وکیل بننے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد, پروفیسر بننے کے بعد اس غرور میں نہ آ جانا کہ میں بڑا ہوں میرا باپ چھوٹا ہے, اس لیے کہ تو سب سے بڑا ہو سکتا ہے مگر اپنے باپ سے بڑا
آج کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھوڑی سی ترقی آپ کو علی گڑھ میں آ کے ہو گئی اور تمہارا باپ تم سے ملنے آیا اور دوست نے دیکھا باپ کا حلیہ تھوڑا سا چینج ہے تو آپ کہہ دیتے میرا نوکر ہے. یہ جھوٹی عزت بنانے والا جسے آج باپ کے نام سے شرم آ رہی ہے، ارے محشر میں بھی پکارا جائے گا تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کیوں نالائق ہو رہا؟ ایسا نہیں ہے کہ میں بلا وجہ بات کر رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے. دولت کمانے کے بعد آدمی ماں کو بھی بھول جا رہا ہے اور باپ کو بھی بھول جا رہا ہے. عزیزو یاد رکھیے، تلقین میں اللہ نے باپ کا نام کہلوا کے جوانوں کو آئینہ دکھا دیا کہ قبر میں بھی ذلیل ہوتے اگر باپ کا نام نہ ہوتا. آپ کو حلالی کیسے ثابت کیا ہم نے قبر میں؟ بتائیے کیسے؟ اسی لیے تلقین ہر کسی کے یہاں نہیں ہوتی، تلقین انہی کے یہاں ہوتی ہے جن کے باپ کا پتہ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یہ باپ ہے تو باپ کی اہمیت سمجھیے، باپ کا مقام سمجھیے، باپ کی عزت و آبرو سمجھیے. کیا کہا؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ. تو جب ایک تو منت مانیے، پروردگار جوان لڑکا اگر مجھے اللہ بیٹا دے گا بیٹی دے گا تو میں خود کان میں اذان و اقامت کہوں گا. انشاءاللہ یہ میرا میسیج ہے جو آپ تک پہنچ گیا. اذان و اقامت کہیے. اس کے بعد کیا کہیے؟ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بچے کو چھٹے امام نے فرمایا خاک شفا چٹائیے. کان میں ہو اللہ اکبر، زبان پہ ہو خاک شفا. آپ نے کبھی مصلحت پوچھی امام سے اذان کیوں کہی جائے؟ کہا اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو چھوٹی دنیا میں تھا، اب بڑی دنیا میں آیا، کہیں دولت مند نظر آئے، کہیں اقتدار والے نظر آئے، کہیں حکومت والے نظر آئے، کہیں دولت کے پجاری نظر آئے، کہیں بڑے بڑے دیو نظر آئے، بڑے بڑے جن نظر آئے. کہیں اقتدار کو خدا نہ سمجھ لے، کہیں دولت کو خدا نہ سمجھ لے، کہیں خاندان کو خدا نہ سمجھ لے. پہلے ہی کہہ دو اللہ اکبر، کائنات چھوٹی ہے تیرا پروردگار بڑا. یہ فلسفہ ہے. اب تو بڑی دنیا میں آ گیا تو کسی اور کو خدا نہیں ماننا، تیرا خدا وہی ہے اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے. اور اب ایک جملہ میں نے ابھی تک آپ سے مجلس میں داد کا سوال نہیں کیا، لیکن اس کو بغیر داد کے پڑھوں گا بھی نہیں چونکہ جملہ بہت بڑا ہے. کان میں کہیے اللہ اکبر، زبان پہ رکھیے خاک شفا. کیوں کہا اللہ اکبر؟ اس لیے کہیے تاکہ غیر خدا کے سامنے جھکنے نہ پائے. خاک شفا اس لیے رکھیے تاکہ وقت کے یزید کی بیعت نہ کرنے پائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ماشاءاللہ. آپ چونکہ بھائی اگر میں کسی اور جگہ پڑھتا تو مجلس اتنی گہری نہ ہوتی. یہ بہرحال جو گہری ہے وہ آپ ہی گہری بنا رہے ہیں اس کو. کیا اذان اقامت؟ اب ذرا ایک بات اور سوچ کے بتائیے، اذان و اقامت کے بعد نماز ہوئی یا نہیں؟ جب بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی تو اذان و اقامت کہی، نماز ہوئی بعد میں؟ صلوات بھیجے محمد. ہاں چلے یہ بھی کسی نہ کسی طرح. تو جوانوں بولیے، اذان و اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اچھا جب مر گئے تو نماز ہوئی، اذان ہوئی نہیں. آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں مجھے بتائیے. میں بھی ایک طالب علم ہوں ماشاءاللہ، میں بھی پی ایچ ڈی کیے ہوں عربک سے، اور ماشاءاللہ آپ بھی ہیں، تو مجھے بھی آپ سمجھا دیجئے یہ بات. جب پیدا ہوئے تو اذان اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور جب مر گئے نماز ہوئی، اذان و اقامت نہیں ہوئی. کیا فلسفہ ہے اس کا؟ حالانکہ اذان ہوتی ہے نماز کے ساتھ، نماز ہوتی ہے اذان کے ساتھ. یہ کیسا زندگی کا کھیل؟ بچپن میں اذان و اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور جب مر گئے تو نماز ہوئی، اذان نہیں ہوئی. کیوں؟
اللہ نے کہا اس اذان کا بڑا گہرا رابطہ ہے اس نماز سے جو مرتے وقت ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے اس طرح زندگی گزارو جیسے اذان اور نماز کے بیچ میں ہو. ارے ایک صلوات بھیجیں محمد. یعنی اتنی پاک تمہاری زندگی ہو. اچھا کیوں پاک ہو اس کا دلیل بھی میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں. ایک سوال, بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے یا اس کی غذا پہلے آتی ہے؟ کچھ نظریہ الگ تو نہیں؟ میرے بزرگوں کا کیا نظریہ ہے؟ غذا پہلے, بچہ یعنی ماں کے سینے میں دودھ پہلے اور بچہ بعد میں. آپ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ماشاءاللہ متعلق ہے اس سے. مجھے ذرا آپ انصاف سے بتائیے سوچ کے, یہ غذا پہلے کیوں رکھی اللہ نے؟ بچہ پہلے کیوں نہیں رکھا؟ نہیں, پہلے غذا بعد میں بچہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بھی عقیدہ بیچتا ہے پیٹ کی خاطر. ارے نہیں بھائی, اس پہ تو بولی پڑیے ہیں. انسان آج حکومتیں بکتی کیوں ہیں؟ پیٹ کی خاطر. مولوی کیوں بکتا ہے؟ پیٹ کی خاطر. عالم کیوں بکتا ہے؟ پیٹ کی خاطر. وکیل کیوں خریدے جاتے ہیں؟ پیٹ کی خاطر. جج اپنا عقیدہ کیوں چینج کرتے ہیں؟ پیٹ کی خاطر. یہ اگر پیٹ نہ ہونا تو نہ آدمی جھوٹ بولے, نہ آدمی جھوٹی گواہی دے, نہ آدمی کسی پہ ظلم کرے. سارا پیٹ ہی تو کرواتا ہے نا. تو چونکہ انسان پیٹ اور رزق کی خاطر عقیدہ بیچ دیتا ہے, اللہ نے غذا کو پہلے رکھا انسان کو بعد میں, تاکہ بتا دیا جائے تجھے عقیدہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیرا رزق تجھ سے پہلے بھیجا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہ ماشاءاللہ سمجھ رہے, میں نے تیرا رزق پہلے بھیج دیا, اب تجھے عقیدہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ عقیدہ بکتا ہی ہے انسان کا. اچھا پھر بھی آج مسلمان سوال, بھائی ہر جگہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھیے, حالانکہ سب سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کی ہیں, پھر بھی مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آپ کے فلسفے کو, آپ کی ریسرچ کو آپ اپنے پاس رکھیے. یہ جو میں ریسرچ پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے, اگر عقل میں آئے تو قبول کیجئے, نہیں آئے تو آپ رد کر دیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک نظریہ ہے میرا, وہ نظریہ کیا ہے؟ چونکہ میں بھی طالب علم ہوں, مجھے بھی نظریہ دینے کا حق ہے. انسان مسلمان ذلیل کیوں ہوا؟ جس کا رزق پہلے بھیجا, اذان کہلوائی, اقامت کہلوائی, اتنے اہتمام سے جسے پیدا کیا, خاک شفا اس کی زبان پہ رکھوائی, پھر مسلمان ذلیل کیوں ہوا؟ کا 3 وجوہات سے. اللہ نے انسان کو حکم دیا تھا 3 جگہ جانا تو جھک کے جانا, اور باقی پورے ورلڈ میں جانا تو سر اٹھا کے جانا. اب میرا جملہ پہنچ جائے ماشاءاللہ, دعا کرتا ہوں شاید پہنچ جائے. جوانوں سنو, اللہ نے مسلمان کو حکم کیا دیا تھا؟ پوری دنیا میں صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اسلام نے کہا تھا جھک کر جانا, سر اٹھا کے نہیں جانا, اور باقی پورے ورلڈ میں سر اٹھا کے جانا, سر جھکا کے نہ جانا. مثلا ابھی بتاتا ہوں, دولت کے سامنے جانا سر اٹھا کے, اقتدار کے سامنے جانا سر اٹھا کے, بادشاہ کے سامنے جانا سر اٹھا کے, دولت مندوں کے سامنے جانا سر اٹھا کے, حکومتوں کے سامنے جانا سر اٹھا کے, کائنات کے کسی مرد عورت کے سامنے جانا سر اٹھا کے. اور اب اسلام نے کہا مگر 3 جگہ سر جھکا کے جانا. ماں باپ کے پاس جانا سر جھکا کے, آل محمد کے دروازے پہ جانا سر جھکا کے, خدا کی بارگاہ میں آنا. ارے نہیں بھائی, یہ آگے کے لوگ بول رہے ہیں, پیچھے کے لوگ تو ایسے جیسے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب کے صلوات پیچھے والے پڑھیں اچھی سی بھائی. ہاں یہ آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں.
کیا ماں باپ کے ساتھ، چونکہ مجلس ماں کے اوپر، ماں باپ کے سامنے جانا کیسے؟ ہاں بولیے بھائی، سر جھکا کے۔ اہل بیت کے سامنے جانا، خدا کے سامنے جانا سر جھکا کے۔ باقی دنیا میں کہیں بھی جاؤ سر اٹھا کے۔ مسلمان نے الٹا کر دیا، ماں باپ کے سامنے گیا سر اٹھا کے، اہل بیت کے سامنے آیا سر اٹھا کے۔ اور بعض مسلمان تو ایسا بگڑا خدا کی عبادت کا انکار کر بیٹھا، کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے ذلیل کر دیا، اس لیے کہ ہم نے جو 3 جگہ جھکوایا تھا نا، وہ اس لیے جھکوایا تھا کہ ان کا مزاج تھا جتنا جھکو گے اتنا بلند کریں گے۔ ارے بھائی جتنا جھکو گے میں ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ عورتیں مجلس سن بھی نہیں رہی ہیں، اور سن رہی ہیں تو بڑی دور سے سن رہی ہوں گی یہاں سے۔ گھر میں 2 عورتیں ہیں، ایک ہے بیوی ایک ہے ماں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی کے سامنے جانا سر اٹھا کے، اور ماں کے سامنے جانا سر جھکا کے۔ آپ ذرا الٹا کر کے دیکھیے، بیوی کے سامنے جائیے سر جھکا کے، ماں کے سامنے جائیے سر اٹھا کے۔ جتنا بیوی کے سامنے سر جھکاتے چلے جاؤ گے اتنا ہی بیوی تمہیں جھکاتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اسی لیے نہیں جھکوایا، ماں کے سامنے جھکو گے جتنا جھکتے چلے جاؤ گے ماں اٹھاتی چلی جائے گی۔ یہ ہے اسلام۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اللہ۔ اب اس سر نہ جھکانے کا مطلب بیوی کے سامنے یہ نہ سمجھیے بیوی پہ ظلم ہے، نہیں۔ اچھا کھلانا اس کو واجب ہے، اچھا پہنانا اس کو واجب ہے، شاپنگ کرانا، مکان دلوانا، اچھے کپڑے دلوانا، کائنات کی ہر نعمت بیوی کو لا کے دیجئے عبادت ہے، مگر جھکیے ماں کے سامنے۔ اس لیے کہ ماں کی خاصیت ہے جتنا جھکو گے اتنا۔ اسی لیے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اگر آپ اچھی سی صلوات پڑھیں تو وہ میں ہدیہ کروں آپ کی خدمت میں۔ وہ حدیث سنیے، خدا کی قسم بڑی اچھی مجلس سن رہے ہیں آپ۔ نبی فرماتے ہیں من قبل رجل الام فکأنما قبل اتبت الکعبہ، جس انسان نے ماں کے قدم کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے کعبے کی چوکٹ کو بوسہ دیا، کعبے کی چوکٹ کو۔ اگر آپ جوانوں میں سے کوئی چاہے اپنے گھر جائیے مجلس کے بعد اور آپ یہ چاہیں کعبے کی چوکٹ کو بوسہ دوں تو آپ ماں کے قدم کو بوسہ دے دیجئے۔ کعبے کی چوکٹ کو بوسہ دینے کے لیے 5-6 لاکھ روپے چاہیے، اور وہاں پتہ نہیں بوسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے بس اس سے بڑا جملہ شاید آپ نے کسی خطیب سے سنا ہو، یہ ماں باپ نہیں ہیں، اللہ نے 2 کعبے پیدا کیے ہر آدمی کے گھر میں، ایک کعبے کو ماں کہتے ہیں، ایک کعبے کو باپ کہتے ہیں۔ اچھا جس کے گھر میں 2 کعبے ہوں اور پھر بھی اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا رہ جائے، نبی نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے جوان پر کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو۔ کیوں؟ جس طرح کعبے کو دیکھ کے گناہ جھڑتے ہیں اسی طرح ماں باپ کو دیکھ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس طرح کعبے کا بوسہ عبادت ہے اسی طرح ماں باپ کا بوسہ عبادت ہے۔ اور خالی بوسہ ہی نہیں، روایت میں یہاں تھے نبی نے فرمایا جو انسان محبت کی نظر سے، ابھی آج کا ہوم ورک ہے یہ، جا کے گھر میں شروع کر دیجئے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جو انسان جو جوان محبت کی نظر سے اپنی ماں باپ کو دیکھ لے تو اللہ اسے 1 حج کا ثواب دے گا۔ کتنا؟ اما کریے نہ کریے بول تو دیجئے بھائی، یہ 1 حج اتنا آسان نہیں جتنا آپ جلدی سے بول دیے۔ 1 حج، 1 مہینہ فیملی سے دور رہنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، سمجھ رہے، طواف میں کوہنیاں کھانی پڑیں گی، اور 5-6 لاکھ جیب سے نکالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے وہاں پہنچو گے، اور پتہ نہیں حج قبول ہو یا نہ ہو۔
مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ جو انسان ماں باپ کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، ایک حج کا ثواب، ایک حج کا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا اور اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ نبی نے کہا 2 حج کا ثواب۔ یا نبی اللہ اگر میں 3 مرتبہ محبت سے دیکھوں؟ کہا 3 حج کا ثواب۔ نبی نے بات ہی ختم کر دی۔ اگر 100 دفعہ بھی دیکھے تو اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا۔ بیت الصلاۃ میں جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ نسلوں تک یاد رہے۔ اگر 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر دینے والا ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اجر دینے والا وہ معبود ہے، لینے والے کم پڑ سکتے ہیں مگر دینے والے کا اجر کم ہونے والا نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس اب یا اللہ عزیزو، یہ بلندیاں ملتی ہیں انسان کو اگر۔ اب اس قول کا ترجمہ سن لیجئے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اب مجلس کا آخری جملہ ہے، اس جملے کو دلوں پہ لکھ لیجئے۔ 3 حدیثیں پیدر پہ سناتا ہوں آپ کو، اس میں آپ کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی چپ چاپ سنیے مگر دلوں پہ لکھ لیجئے۔ کیا فرماتا ہے میرا مولا؟ لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں۔ کیسے گزارو؟ ہاں جوانو، مولا علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ دونوں طریقے بتائے، مرنے کا طریقہ بتایا، جینے کا بھی طریقہ بتایا۔ مرو تو کیسے مرو، جیو تو کیسے جیو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مرو تو ایسے مرو کہ لوگ تم پر روئیں، یعنی تم مر جاؤ تو لوگ تم پر رونے لگیں، گریا کرنے لگیں، آنسو بہانے لگیں تم پر، ایسے مرو۔ اور جیو تو کیسے جیو؟ جیو تو ایسے جیو کہ اگر تم ایک دن نظر نہ آؤ تو مومن پریشان ہو جائے ملنے کے لیے۔ وہ بھلا آدمی نظر نہیں آیا، وہ مومن نظر نہیں آیا، وہ اچھا آدمی نظر نہیں آیا۔ دیکھیے مولا علی کا فلسفہ سمجھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مرو تو ایسے مرو، کیسے مرو؟ ہاں جوانو، لوگ تم پر روئیں۔ اس لیے کہ آدمی آدمی پہ روتا ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ۔ کئی جنازے آپ نے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جنازے پہ شور گریا بھی دیکھا ہوگا، بڑا گریا ہوتا ہے جنازے پر، سب جھوٹ ہے، کوئی کسی پہ نہیں روتا۔ خود مردہ کہتا ہے میرے پہ کوئی رونے والا ہی نہیں ہے، حالانکہ شور مچا ہوا ہے رونے کا، مگر مردہ کیا کہتا ہے؟ میرے پہ کوئی رونے والا کیوں؟ بیوی رو رہی ہے، بڑے اچھے شوہر تھے، کبھی میرے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی مجھے اذیت نہیں دی، جتنا چاہا اتنا پیسہ لیا، جہاں سے شاپنگ چاہی وہاں سے کری۔ یہ باتیں کر کے تو بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ہماری ہر تمنا پوری کی، ہماری ہر آرزو پوری کی، ہماری ہر حاجت پوری کی، ہمیں بہترین کالج میں پڑھایا، جو چاہا وہ دیا، یہ بچے رو رہے ہیں۔ بھائی بھی رو رہا ہے، بڑا اچھا بھائی تھا، ضرورت کے وقت مدد کیا کرتا تھا، جب چاہا جب مدد کی۔ یہ آپ پہ رو رہے ہیں یا آپ کے احسان پہ رو رہے ہیں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، کاہے پہ رو رہے ہیں بھائی؟ احسان پہ۔ اب مولا علی کا جملہ سنیے، مولا علی کے کہہ انسان انسان پہ نہیں روتا، مولا کہتے ہیں مرو تو ایسے مرو لوگ تم پر روئیں، یعنی کیا مطلب؟ احسان کر کے مرو، کسی پہ ظلم کر کے نہ مرو۔ ظلم کر کے مرو گے تو تم پہ لوگ لعنتیں پڑیں گے، کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ اچھا اگر میں مر گیا مجھ پہ گھر والے روئے تو سمجھ لیجئے میں گھر والوں کا محسن تھا۔ اگر مر گیا ایک آدمی پورا علی گڑھ رویا تو اس کا مطلب ہے یہ علی گڑھ والوں کا محسن تھا۔ اگر ایک آدمی مر گیا اس پہ پورا ہندوستان رویا تو سمجھ لیجئے یہ ہندوستان کا محسن تھا۔ اور اگر کوئی مرنے والا ایسا ہو جس پہ زمین والے بھی رو رہے ہوں، آسمان والے بھی رو رہے ہوں، عرش والے بھی رو رہے ہوں، فرش والے بھی رو رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ عرش کا بھی محسن ہے، فرش کا بھی محسن ہے، جنات کا بھی محسن ہے، انسانیت کا محسن ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے علاوہ علی کے۔ مرو تو ایسے مرو، احسان کر کے مرو۔ بس آخری جملہ، جیو تو کیسے جیو؟
جیو تو ایسے جیو لوگ ملنے کی تمنا کریں، تمہیں دیکھ کے لوگ راستہ نہ بدلیں۔ ارے مجلس کا بڑا قیمتی جملہ میرے مولا کا، تمہیں دیکھ کے، مثلا علی گڑھ میں ایک آدمی ہے، اتنا روب ہے چہرے کے اوپر کہ جس راستے سے جاتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بڑے روب والے ہیں۔ رسول اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کائنات کا سب سے ذلیل انسان وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ نہیں، علی کو دیکھ کے کبھی کسی نے راستہ نہیں بدلا۔ مجلس میں آ کے بنی ہاشم کی عادتیں ڈالو، بنی امیہ کی عادتیں نہ ڈالو، اپنا کردار اتنا اچھا پیش کرو۔ بس عزیزو، بات تمام ہو گئی۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا کہ بڑا مومن ہے، پہلے یہ دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، پہلے دیکھو لے کے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بس عزیزو، مرو تو ایسے مرو لوگ روئیں، اور جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ عزیزو، یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بس میں 2 منٹ کے لیے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ کھانے کا وقت ہے۔ 2 منٹ کا مصائب سن لیجئے۔ دنیا کی ہر ماں کو مرنے کے بعد سکون مل جاتا ہے، اکیلی فاطمہ وہ ماں ہے کہ جسے زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، خدا کی قسم کبھی نہیں ملا۔ کبھی جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، کبھی دروازے میں آگ لگائی گئی، اور ایک جملہ سنیے بس، جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو اس دروازے کے اندر ایک کیل تھی، جیسے ہی زہرا کے اوپر دروازہ گرا، یہ کیل فاطمہ کے پیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ نے ایک چیخ ماری، فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا، ارے جلدی سے آؤ میرا بچہ مارا گیا۔ فضا آئی۔ عزیزو، آپ کے آوازیں بلند ہو گئی، لیکن ایک جملہ برداشت کیجئے گا، ان بچوں کے دل سے پوچھئے کہ جن بچوں کے سامنے ان کی ماں آواز بلند کر رہی ہے۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا، مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی، ایک طرف تو میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا تھا، ایک طرف میری ماں فاطمہ اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ہم ماں کی مدد کریں یا بابا کی مدد کریں۔ لو عزیزو، مصائب کا ایک فقرہ میری طرف دیکھ کے سن لو، تاکہ جب گھروں کو جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ۔ وہ جملہ سنیے، جملہ کیا ہے؟ ادھر زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، ادھر علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور لے گئے دروازے سے۔ جیسے ہی دروازے سے گزرے، زہرا نے دیکھا علی کو لے جا رہے ہیں، اپنا مرض بھول گئی، اپنی مصیبت بھول گئی، اپنے ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا، میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی، میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، کسی نے ایسا تازیہ نہ مارا، فاطمہ کا ہاتھ علی کو لے گئے۔ زہرا چیخنے لگی، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر کے بد دعا کروں گی۔ ابھی زہرا نے بال کھولے ہی تھے، علی نے کہا سلمان، ارے جلدی چلا جا، ارے قیامت آ جائے گی۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ اے شہزادی، علی نے منع فرمایا ہے، اے شہزادی آپ جو ہیں بد دعا نہ کریں۔ لو عزیزو، زہرا گھر میں آ گئی اور وہ وقت آ گیا، چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بس ایک جملہ، میں سارے مصائب چھوڑ دیے، ایک مصیبت کا فقرہ آپ کی خدمت میں، چونکہ بڑا اچھا مرثیہ پڑھا انہوں نے، ایک مرثیہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ماں کے جنازے کو صحن خانہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اولاد سے کہا جاتا ہے
آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ علی نے بھی غسل دیا، غسل دے کے زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا، رکھ کے کہا بچوں آؤ ماں کا چہرہ دیکھ لو، پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ روایت کہتی ہے سب سے پہلے زینب آئی، زینب نے نہ جانے کیا دیکھا۔ پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دوں، جب میت کو کفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیروں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، مگر زہرا کی کیفیت کیا ہے؟ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا تازیانہ مارا ظالم نے کہ زندگی بھر زہرا کا ہاتھ سیدھا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ زینب قریب آئی، ماں کے ہاتھ کو دیکھا، دیکھ کے کہا ارے نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا۔ ارے کی عرض یہ زینب نے حضور شہ والا، بابا اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ علی چیخنے لگے اے زینب، ارے اب یہ ہاتھ سیدھا نہ ہوگا۔ زہرا کو کفنایا، کفنا کے لے کے چلے، قبر کے حوالے کیا۔ دفنانے کے بعد پہلی رات آئی، بس آخری جملہ، پہلی رات آئی، علی نے بچوں کو سلایا قرآن پڑھنے کے لیے، چونکہ جناب زہرا کی وصیت تھی علی میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ علی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے گئے، جیسے ہی قرآن کھولا سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، قبر زہرا ہلنے لگی، آواز آئی علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ، انشاءاللہ خوب روئیں گے۔ علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا تم نے ہی تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا۔ کہا میں نہیں کہا تھا، مگر قرآن پڑھ چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی، کبھی تمہارا بستر دیکھ رہی ہے، کبھی میرا بستر دیکھ رہی ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پڑ جائے۔ علی نے قرآن چھوڑا، گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر، اے بابا، ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، اے زینب، ارے میں آ گیا، مجھے تیری ماں نے بھیجا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر، اور اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب، ان مصائب کا ثواب عصمت فاطمہ بنت امداد حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللهم صل على محمد